بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، میرا نام شعیب سفیر ہے اور آج ایک ٹاپک کے اوپر بات کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں۔ جیسا کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ الیکشنز جو ہیں وہ قریب ہیں، تو اس ٹاپک کے اوپر جو پہلے بھی کافی ساری باتیں ڈفرنٹ فورمز کے اوپر بھی ہو چکی ہیں، تو بات کر لیتے ہیں کہ ینگسٹرز کا، یہ یوتھ کا پاکستان کی پولیٹکس کے اندر کیا رول ہے اور یہ کیا رول ہو سکتا ہے، کتنا اس میں بہتری لائی جا سکتی ہے۔ ابھی تک کی جو صورتحال ہے اس میں صرف چند ایک کیسز کو چھوڑ کے باقی آپ اگر یوتھ کے رول کو دیکھیں، اس کو ریکگنائز کریں، تو وہ کیا ہے کہ وہ صرف اگر کہیں پہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی نے اگر دھرنا دینا ہے، اگر انہوں نے جلسہ کرنا ہے، اگر انہوں نے ریلی کوئی آرگنائز کرنی ہے یا کسی الیکشن کی کمپین ہے، تو ہر پارٹی کی طرف سے ایک ہی نعرہ بلند ہوتا ہے کہ جی یوتھ کہاں پہ ہے، یوتھ کو بلائیں۔ لیکن ایک جگہ پہ جو ہے وہ یوتھ کو نگلیکٹ کیا جاتا ہے ہمیشہ۔ جلسوں پہ وہ آپ کے ساتھ ہیں، ریلیوں میں وہ آپ کے ساتھ ہیں، پولیس سے ڈنڈے کھانے میں وہ آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے جلسوں کے بغیر نہیں ہو سکتے، یوتھ کے بغیر کوئی پولیٹیکل پارٹی چل ہی نہیں سکتی۔ ہر جگہ پہ ان کو بلایا جاتا ہے، ہر جگہ پہ ان کا جو ہے وہ افادیت دی جاتی ہے، لیکن ایک جگہ پہ ان کو ہمیشہ سے نگلیکٹ کیا جاتا ہے، اور وہ جگہ یہ ہے کہ جب ٹکٹس ڈیسائیڈ کیے جاتے ہیں۔ ابھی ہم صرف پروونشل اسمبلیز کی بات نہیں کر رہے، ہم نیشنل اسمبلی کی بات کر رہے ہیں۔ جب ٹکٹس ڈیسائیڈ کیے جاتے ہیں تو کسی بھی ینگسٹر کو ٹکٹ جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر۔ میں پچھلے 2018 کے الیکشنز کے ریزلٹ دیکھ رہا تھا، تو اس میں اگر آپ چیک کریں کہ 30 سال سے کم عمر کے ایم این ایز کون کون سے ہیں، تو وہ صرف 4 ایم این اے اس میں آتے ہیں، کریکٹ می اف آئی ایم رانگ۔ اس میں ایک بلاول بھٹو صاحب ہیں جو کہ کوئی یوتھ امپاورمنٹ کا کیس نہیں ہے، چونکہ وہ ایک پولیٹیکل پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، ایک پولیٹیکل فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے وہ پارلیمنٹ ہاؤس میں پہنچے۔ سیکنڈلی ایک ہنا ربانی گھر کے جو ہے وہ بھائی ہیں، اور چودھری وجاہت حسین کے بیٹے ہیں، چودھری شجاعت حسین کے بھتیجے ہیں، اور ایک اس میں ایسا کیس ہے کہ جو واقعی میں یوتھ امپاورمنٹ ہے، وہ ایک ینگسٹر ہیں، آئی تھنک نارتھرن ایریا سے پی ٹی آئی کی ٹکٹ پہ وہ الیکٹ ہو کے پارلیمنٹ ہاؤس میں ہیں۔ اگر اس فلٹر کو آپ 35 ایئرس تک لے جائیں، یعنی کہ 35 سال سے کم عمر کون کون سے لوگ ہیں جو پارلیمنٹ میں انٹر ہوئے ہیں، تو ان میں 2 سے 3 لوگ صرف اور ایڈ ہوتے ہیں، جن میں ایک مراد سعید صاحب ہیں اور ایک پیپلز پارٹی کے ایم این اے ہیں۔ تو اگر پروپورشن آپ دیکھیں تو پاکستان میں 64% آبادی جو ہے وہ 35 سال سے کم عمر ہے، اور اگر اس میں آپ صرف ینگسٹرز کو نکالیں، یعنی کہ 15 سے زیادہ اور 35 سے کم کریں، تو یہ پروپورشن تقریباً کوئی 28 to 30% بنتی ہے۔ اس 28 to 30% پاپولیشن کی جو ریپرزنٹیشن ہے پارلیمنٹ کے اندر، وہ صرف 2 یا 3 سیٹوں کی ہے۔ باقی پارلیمنٹ اور سینٹ میں کیا حال ہے؟ باقی وہاں پہ صرف بابے بھرے ہوئے، میں آئی کال دم باباز، تو وہ صرف بابے بھرے ہوئے وہاں پہ کہ جو 10 منٹ دھوپ میں کھڑے نہیں ہو سکتے، جو کوئی الیکشن کنٹیسٹ وہ صرف کنٹیسٹ کرتے ہیں، باقی سارا کچھ جہاں تک میں نے دیکھا ہے 90% کیسز میں وہ ینگسٹر ہی ان کے لیے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ لوگ انقلاب کی باتیں کرتے ہیں، لیکن 10 منٹ یہ دھوپ میں نہیں کھڑے ہو سکتے، کوئی جلسہ، کوئی ریلی، کوئی یہ دھرنا آرگنائز کرنا، یہ ان کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ کچھ لوگ سامنے آتے ہیں جیسے ریسنٹلی ہوا ہے، لیکن زیادہ تر پولیٹیشینز نہیں آتے، وہ سارے یوتھ کو ہی ایندھن بناتے ہیں ان ساری چیزوں کے لیے۔ اور پھر جب پارلیمنٹ میں جب ٹکٹس کی تقسیم ہوتی ہے، جب منسٹرز بنائے جاتے ہیں، تو یہی بابے سب سے زیادہ آگے ہوتے ہیں۔ اب اس کا سولوشن کیا ہے؟ اس کا سولوشن جو میں سمجھتا ہوں کہ ہونا چاہیے وہ یہ ہے، اور یہ ایک وائبل سولوشن ہے۔ اب دیکھیں، اگر وہ بابے پارلیمنٹ کے اندر بھرے ہوئے ہیں جن کو ریپلیس کرنا کوئی اتنی آسان بات نہیں ہے، تو ایک ریکمنڈیشن دی جا سکتی ہے، جس کے اوپر میری بات پچھلی حکومت کی 2 وفاقی وزراء سے بھی ہوئی ہے۔ انہوں نے میری ریکمنڈیشن سے بالکل ایگری کیا، انہوں نے کہا جی کہ آپ اس کو ڈفرینٹ فورمز کے اوپر اٹھائیں اور ہم آپ کا ساتھ دیں گے اس میں۔ وہ ریکمنڈیشن کیا ہے کہ پاکستان کی جو 3 بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، جس میں پاکستان تحریک انصاف ہے، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی ہے اور پاکستان مسلم لیگ نواز ہے، یہ پارٹیز ایسی ہیں کہ پورے پاکستان سے الیکشن کنٹیسٹ کرتی ہیں۔ 200 سے زیادہ حلقوں سے یہ لوگ نیشنل اسمبلی کا الیکشن لڑتے ہیں۔ اب اس میں یہ ہے کہ اگر یہ صرف 15 ٹکٹس آنے والے الیکشنز میں، صرف 15 ٹکٹس ینگسٹرز کو دیں جن کی ایج 25 سے 35 سال کے درمیان ہو، جو ڈگری ہولڈر ہو، اور ان کو انڈیپینڈنٹ، لیٹ سپوز میں بات کر رہا ہوں یا کوئی اور، یا کوئی اپنی فیملی سے کسی کو اٹھا کے نہ دے دیں، اگر وہ ہے تو وہ تو پھر آلریڈی پیپلز پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے وہ ہے ایک ینگ پرسن کے پاس، تو پھر وہ کہیں گے کہ ہم تو یوتھ امپاورمنٹ پہ بلیو کرتے ہیں۔ تو یہ جو 15 ٹکٹس ہیں، یہ ایسے لوگوں کو دیے جائیں جن کا پولیٹیکل فیملی سے کوئی تعلق دور دور تک نہیں ہے، اور یہ ٹکٹس شہروں کے اندر دیے جائیں جہاں پہ لٹریسی ریٹ زیادہ ہے، لیٹ سپوز اسلام آباد ہے، راولپنڈی ہے، لاہور ہے، کراچی، فیصل آباد، ملتان، اس طرح کے شہروں کے اندر دیے جائیں، کیونکہ ایسے کہ جہاں پہ زیادہ جو علاقہ ہے وہ گاؤں کے اوپر مشتمل ہے، وہاں سے ایک ینگ بندے کے لیے الیکشن کنٹیسٹ کرنا اور پھر جیت جانا بہت مشکل ہے، اور یہ الٹیمیٹلی پھر پولیٹیکل پارٹیز کے لیے مشکلات ہوں گی۔ تو وہ الیکشن چونکہ جتنا بھی چاہتے ہیں، تو جو زیادہ لٹریسی ریٹ والے شہر ہیں وہاں پہ یہ ٹکٹس دیے جائیں، 15 ٹکٹس یہ پارٹیز دیں، اور جو باقی پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ اپنے پروپورشن کے حساب سے، چونکہ وہ پورے پاکستان سے اگر کنٹیسٹ نہیں کرتی، تو اپنی جتنی سیٹوں کے اوپر وہ الیکشن لڑیں گی اس کا کچھ پروپورشن 10%، 15% وہ ینگسٹرز کو دیں۔
اس طرح سے اگر لیٹ سپوز ابھی یہ کام ہو جاتا ہے، میری پچھلی حکومت کے دو، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ وفاقی وزراء سے بات ہوئی ہے، وہ میرے ساتھ ایگری ہیں، اور اب یہ ویڈیو بنانے کا صرف یہ نہیں ہے کہ کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کو موبلائز کیا جائے، ان کو ریئلائز کروایا جائے کہ یہ ضروری ہے۔ آپ جو لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، جس کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نواز سے ہے، جس کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے، سب لوگ اپنی اپنی پولیٹیکل پارٹیز سے بات کریں، جس کی اپروچ جہاں تک کہ اپنی لیڈرشپ کو اپروچ کریں اور ان سے کہیں کہ یہ وقت کی ضرورت ہے ہمیں، مطلب ایک ایسا ایک پریشر گروپ بھی بن سکتا ہے کہ ہم ان کو پریشرائز کریں کہ جی ہم، مطلب اب یہ نہیں ہے کہ آپ کے صرف دھرنوں میں شرکت کریں گے اور آپ کے دھرنوں کو جو ہے وہ لے کے چلیں گے، ہمیں اب پارلیمنٹ کے اندر بھی ریپرزنٹیشن چاہیے۔ اگر پاسٹ کی بات کی جائے تو 2012 میں عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ جب میں اپنی پولیٹیکل پارٹی کے 25% جو ٹکٹس ہیں وہ ینگسٹرز کو دوں گا، وہ یہ نعرہ لے کے میدان میں آئے تھے، لیکن اس کے بعد پھر کیا ہوا، نہ 2013 کے الیکشن میں یہ وعدہ پورا ہوا، نہ 2018 کے الیکشن میں پورا ہوا۔ تو 25% ٹکٹس تو بہت زیادہ بنتے ہیں، ہم وہ نہیں مانگ رہے، ہم صرف 15 ٹکٹس مانگ رہے ہیں۔ یہ ایک اسٹریٹجی ایسی ہے کہ ابھی اگر یہ 15 ٹکٹس دیتی ہیں یہ تین پولیٹیکل پارٹیز، اگلے الیکشن میں یہ 18 سے 20 کر دیتی ہیں، پھر 30 کر دیتی ہیں، تو یہ کوئی 3-4 الیکشنز یعنی کہ 15-20 سال کے بعد آپ دیکھیں گے کہ پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر سے کوئی 50% یہ جو باباز ہیں یہ ریپلیس ہو چکے ہوں گے اور ینگسٹرز بیٹھے ہوں گے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ان سے اچھی ریپرزنٹیشن کر سکتے ہیں، لوگوں کو بہتر طریقے سے وہ جو ہے وہ ڈیلیور کر سکتے ہیں اور ملک کو اچھے طریقے سے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے اندر یہ ہے کہ میرے ساتھ کافی زیادہ لوگوں سے میں یہ بات کر بھی چکا ہوں اور کافی زیادہ پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ میرے ساتھ ایڈ ہیں، جن میں پاکستان مسلم نواز کے بھی لوگ ہیں، پیپلز پارٹی کے بھی لوگ ہیں، دیگر جماعتوں کے لوگ ہیں، وہ سب لوگ میرے ساتھ اس چیز کے اوپر ایگری ہیں۔ جس سے بھی بات کی ہے کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ جی یہ مطالبہ ٹھیک نہیں ہے، تو اگر یہ بالکل آن دا میرٹ ہے تو پھر کیوں نہ اس پہ بات کی جائے جبکہ الیکشنز بھی قریب ہیں۔ تو اس کے اوپر یہ ہے کہ ہم فردر ایک میٹنگ رکھنے کا بھی وہ بھی مطلب اس کے اوپر بھی غور کر رہے ہیں کہ ایک میٹنگ رکھی جائے جس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ینگسٹرز کو بلایا جائے، جو ینگ لیڈرز ہیں جنہوں نے فیوچر میں لیڈ کرنا ہے، ان باباز کو جنہوں نے ریپلیس کرنا ہے، ان لوگوں کو ہم بٹھائیں اور ان کے ساتھ میٹنگ کریں اور پھر اپنی اپنی پولیٹیکل پارٹیز کو ہر بندہ اپروچ کرے، لیڈرشپ کو اپروچ کرے، ان سے بات کرے کہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ آپ سارے مطلب ایک ہی طرح سے ایک پولیٹیکل سٹرکچر ہے جو 75 سال سے یہاں پہ فالو ہو رہا ہے تو آپ ایک دم سے اس کو اٹھا کے سائڈ پہ کر دیں، یہ ہرگز نہیں ہے۔ صرف 15 ٹکٹس دے دینے سے، اگر 200 سے زیادہ حلقوں پہ آپ الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں تو 15 ٹکٹس از ناٹ اے بگ ڈیل۔ تو 15 ٹکٹس دیے جائیں ان پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے جن کے اوپر ینگسٹرز کو، جو ڈگری ہولڈر ہیں، جن کی ایج 25 سے 35 سال کے درمیان ہے اور جو پولیٹیکل فیملیز سے بلانگ نہیں کرتے، ان کو الیکشن کنٹیسٹ کروایا جائے۔ اس میں ایک اور ہرڈل آتا ہے کہ الیکشن کے اوپر بہت زیادہ خرچہ ہوتا ہے، مطلب کم بھی لگائیں تو جو میری ایک اسٹیمیشن ہے اس کے مطابق 8 سے 10 کروڑ روپے لگتے ہوں گے۔ تو اگر ایک ینگ بندہ ہے، وہ کمپیٹنٹ بھی ہے لیکن وہ اتنا اخراجات الیکشن پہ نہیں کر سکتا، تو یہ جو پارٹیز اتنی بڑی بڑی ہیں، اربوں روپے ان کے پاس فنڈز ہوتے ہیں، یہ پارٹی فنڈز میں سے پیسے دیں ان 15 لوگوں کو صرف، باقی تو ان کے ایسے ہوتے ہیں، باباز کو رکھنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ان کے پاس پیسے بہت ہیں، لیکن مطلب یہ جو 15 لوگ ہوں گے ان کو پارٹی فنڈز میں سے پیسے دیے جائیں الیکشن کنٹیسٹ کرنے کے لیے، تاکہ الیکشن کنٹیسٹ کر کے صحیح معنوں کے اندر جو ہے وہ ریپریزنٹیشن کریں، یوتھ پارلیمنٹ میں آئے اور پتہ چلے کہ یوتھ امپاور ہو رہی ہے۔ باقی آپ اگر ڈپٹی اسپیکر کا عہدہ دے بھی رہے ہیں، وہ ایک آئینی ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے، مطلب اس کا یہ ہے کہ ایک پازیٹیو گسچر ایک پولیٹیکل پارٹیز کی طرف، ایک پولیٹیکل پارٹی کی طرف سے شو کیا گیا، لیکن وہ ریپریزنٹیشن نہیں ہے، وہ حلقے کی ریپریزنٹیشن نہیں ہے۔ اصل امپاورمنٹ تب ہوتی ہے جب ایک ینگسٹر، ایک 32-35 سالہ لڑکا کروڑوں لاکھوں لوگوں کی ریپرزنٹیشن کرے گا۔ اگر ایک حلقہ 12 لاکھ کا ہے اور اس میں سے ایم این اے ایک لڑکا الیکٹ ہوتا ہے، تو جب وہ ینگ بندہ ریپرزینٹ کرے گا تو دیٹ میکس اے ڈفرنس۔ تو اس کے اوپر فردر یہ ہے کہ میٹنگ کرنے کا ہم لوگ سوچ رہے ہیں، جتنے بھی میرے ساتھ لوگ ایگری ہیں اس بات پہ، تو آپ لوگ بھی سب کانٹیکٹ میں رہیں۔ جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں میرے فیس بک پیج کے ذریعے آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، تو ہم جہاں پہ بھی ویڈیو جو ہے وہ جو میٹنگ رکھیں گے اس کا ساری ڈیٹیل جو ہے وہ شیئر کر دیں گے۔ اور ہے یہ بہت مشکل کام، بالکل بھی آسان کام نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ جا کے بات کریں گے تو انہوں نے کر دینا، یہ انتہائی مشکل کام ہے، مشکل ترین کاموں میں سے ایک ہے، لیکن پھر بھی ہمیں اپنا جو رول ہے وہ ادا کرنا چاہیے، بات کرنی چاہیے، بات کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ تو پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے، 2 وفاقی وزراء سے میں نے ڈسکس کیا، فردر بھی لیڈرشپ تک اپروچ کرنے کی کوشش کروں گا، انہیں اپنی بات بتانے کی کوشش کروں گا، اور جس بھائی کا جس پولیٹیکل پارٹی سے تعلق ہے اپنی لیڈرشپ کو اپروچ کریں، ان سے بات کریں اور اپنا یہ موقف جو ہے وہ پیش کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔